ریڈیو پاکستان یوم آزادی کے سلسلے میں خصوصی دستاویزی پروگرام سنیے۔ موضوع ہے دستور پاکستان کا ارتقاء۔ تحریر ڈاکٹر عبدالرزاق۔ ممالک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے دو طرز حکمرانی مروج ہیں، آمریت اور جمہوریت۔ جدید جمہوری نظام کا بنیادی تصور ہے کہ ملک کے وسائل پہ حق ملکیت اور نظم و نسق چلانے کے لیے حق حکمرانی صرف اور صرف عوام کو حاصل ہے، چونکہ ملک کے تمام لوگ بیک وقت حکومت نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ اپنا یہ حق حکمرانی ووٹ کے ذریعے منتخب کردہ اپنے نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ عوام کے یہ نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم اور ارفع قانون کسی بھی ملک کا دستور یا آئین ہوتا ہے۔ ملک کا نظم و نسق چلانے اور ریاست کے ہر فریق کی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض کے تعین کے لیے ایک متفقہ دستور کی ہر قوم کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہی دستور ریاست کے مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک عمرانی معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئین پر من و عمل درآمد معاشرے میں امن و استحکام کو یقینی بناتا ہے اور انتشار، بے یقینی، لا قانونیت اور خانہ جنگی سے بھی بچاتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آئین کی کسی شق سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، بلکہ آئین سے روگردانی، اس کی خلاف ورزی، ریاست سے دشمنی تصور ہوتی ہے۔ اس ملک کے آئین کے مطابق یہاں سب سے بڑا جرم غداری کا مرتکب ہونا ہے، اور غداری سے مراد آئین توڑنا یا اس کی کسی بھی شق کی صریحاً خلاف ورزی کرنا ہے۔ آئین ہی عوام کو زمین پر خدا کا نائب اور اس ملک کا حقیقی مالک و وارث قرار دیتا ہے۔ یہ آئین ہی ہے جو مملکت کی حدود و قیود کا تعین کرتا ہے، ملک کے نظم و نسق اور سلامتی کا ضابطۂ کار طے کرتا ہے، اس ملک کے عوام کا محافظ اور ضامن ہے۔ عوام اپنے اختیارات اپنی منتخب کردہ نمائندہ پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی وقت آئین کی کسی شق میں تبدیلی ناگزیر ہو تو باہمی صلاح مشورے سے یہ کام پارلیمنٹ 2/3 ارکان کی تائید سے کرتی ہے۔ پارلیمنٹ بطور عوامی نمائندہ کاروباری مملکت چلانے اور عوام کی فلاح و بہبود کے آئینی وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت یعنی ایگزیکٹو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کا انتخاب کرتی ہے۔ منتخب حکومت اپنی کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے۔ ملک کی حفاظت کے لیے حکومت ریاستی سلامتی کے مختلف ادارے بناتی ہے، جیسا کہ بیرونی حملے سے نمٹنے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کا ریاستی ادارہ قائم ہے۔ اندرونی سیکیورٹی پولیس کا ذمہ ہے۔ یہ دفاعی ادارے اور دیگر ریاستی ادارے اور سرکاری مشینری اپنے فرائض کی ادائیگی میں حکومت کو جواب دہ ہیں۔ آئین کے تحت بننے والے قوانین کی تشریح کے لیے عدلیہ کا با اثر ادارہ موجود ہے، جو اپنے اختیارات میں خود مختار ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کو مانیٹر کرتا ہے۔ بوقت ضرورت کسی جج کا محاسبہ اور مواخذہ بھی یہی کونسل کرتی ہے۔ عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرے اور آئین و قانون کا غلط استعمال روکنے میں اپنے اختیارات کو بروئے کار لائے۔ جس طرح پاکستان کے قیام کی تحریک طویل ترین جدوجہد سے عبارت ہے، ویسے ہی تشکیل آئین پاکستان کی کہانی بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ پاکستان کے 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آنے کے بعد کوئی آئین موجود نہ تھا، تاہم امور مملکت چلانے کے لیے 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں مناسب ترامیم کر کے وقتی طور پر کام چلایا گیا۔ اسی قانون کے تحت گورنر جنرل مملکت کے سربراہ قرار پائے، وزیر اعظم کو خصوصی اختیارات تفویض کیے گئے اور کراچی کو پاکستان کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس 11 اگست 1947 کو کراچی میں منعقد ہوا۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے اور خان لیاقت علی کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ پاکستان کے آئین کی تشکیل کی کہانی میں ان لمحات و واقعات کو کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قوموں کی تاریخ میں بہت سے ایسے دن آتے ہیں جو آگے چل کر تاریخ کا تعین کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دن 23 مارچ 1940 تھا، جبکہ لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔
اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پاکستان کے حق میں پیش کی جانے والی قرارداد کے لیے جو اصطلاح استعمال کرنے جا رہی ہیں وہ تاریخ کا دھارا ہی موڑ دے گی۔ مسلم لیگ کا یہ اجلاس 22 تا 24 مارچ کو لاہور کے منٹو پارک میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم اجلاس کی صدارت کے لیے لاہور پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ اس اجلاس میں ایک تاریخ ساز فیصلہ کرے گی اور یہ بات آگے جا کر حقیقت ثابت ہوئی۔ 23 مارچ بروز ہفتہ اجلاس کی دوسری نشست میں قائد اعظم کی ہدایت پر شیر بنگال اے فضل حق نے قرارداد کا مسودہ پیش کیا اور اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد کے متن کا وہ حصہ قابل غور ہے جس میں آئینی مسئلے پر آل انڈیا مسلم لیگ کو کونسل اور مجلس عاملہ کے اقدام کی تائید و توصیف کی گئی کہ مسلمانان ہند اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک 1935 کے آئین ہند کا مسئلہ از سر نو حل نہیں کیا جاتا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی رائے میں کوئی آئین ملک کے لیے قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہندوستان کے جغرافیائی اعتبار سے متصل یونٹوں پر مشتمل علاقوں کی کوئی حد بندی نہ کر دی جائے۔ قیام پاکستان کے بعد آئین ساز اسمبلی کو پاکستان کا آئین بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد اسے بے پناہ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ فروری 1948 میں قائد اعظم نے اعلان کیا کہ یہ آئین یقینی طور پر جمہوری اور اسلامی اقدار کا حامل ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا، اسلام نے ہمیں جمہوریت اور انسانی مساوات، انصاف اور ہر شخص سے حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دستور ساز اسمبلی ایک ایسا آئین مرتب کرے جو ان بنیادی اصولوں کے مطابق ہو اور اس میں یہ گنجائش ہو کہ متعلقہ علاقے دفاع، امور خارجہ، مواصلات، محصول اور دیگر امور سے متعلق خود مختار ہو سکیں۔ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کے اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کا مناسب، مؤثر اور حتمی تحفظ ان کے مشورے سے آئین میں صراحت کے ساتھ شامل کیا جائے۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ ابھی نوزائیدہ مملکت پاکستان کی دستور سازی اور انتظامی معاملات کی درستگی کا آغاز ہوا ہی چاہتا تھا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ملکی حالات اور سیاسی معاملات بہت تیزی سے دگرگوں ہوتے چلے گئے۔ خدا کر کے چودھری محمد علی وزیر اعظم پاکستان نے 29 فروری 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین بنا کر دیا۔ پاکستان کو پہلا آئین 9 سال کے بعد نصیب ہوا، جس کے ذریعے پاکستان میں پارلیمانی نظام نافذ ہوا۔ ملک کا آئینی سربراہ صدر اور انتظامی سربراہ وزیر اعظم قرار پایا۔ 5 مارچ 1956 کو نئے آئین میں توثیق کے بعد سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ پاکستان کی غیر یقینی صورتحال کا سلسلہ کچھ یوں چلا کہ کوئی بھی وزیر اعظم ملک کو استحکام کے راستے پر گامزن نہ کر سکا۔ اسی سیاسی انتشار کے نتیجے میں 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر کے صدارتی نظام حکومت کی ابتدا کی۔ جنوری 1959 میں
دفاعی نقطہ نگاہ سے کراچی کی بجائے اسلام آباد کو صدر مقام بنا دیا گیا۔ مارشل لا حکومت نے 1 نومبر 1959 کو بنیادی جمہوریت کا نظام تجویز کیا۔ چنانچہ فروری 1960 میں بنیادی جمہوریت کے ارکان نے ایوب خان کو 5 سال کے لیے صدر منتخب کیا اور انہیں آئین بنانے کا اختیار دیا گیا۔ مارشل لا گورنمنٹ نے 1962 کا آئین نافذ کیا، جس میں طے پایا گیا کہ ملک کا نظام صدارتی ہوگا۔ 8 جون 1962 کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ صدر ایوب خان کی سیاسی پارٹی کو کنونشن مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ چھڑ گئی جو 17 روز تک جاری رہی۔ بالآخر تاشقند میں صدر ایوب اور وزیر اعظم بھارت لال بہادر شاستری کے درمیان روس کے وزیر اعظم کوسیجن کی نگرانی میں معاہدہ تاشقند طے پایا۔ اس معاہدہ تاشقند کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور صدر ایوب کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے استعفیٰ دے دیا۔ 24 مارچ 1969 کو بری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کو ملک کا نظم و نسق سنبھالنے کی دعوت دی اور یحییٰ خان نے 1962 کا آئین منسوخ کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے 1 جنوری 1970 کو تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی۔ 28 مارچ 1970 کو آئین کے بنیادی اصولوں کا بھی اعلان کیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان کی سرکردگی میں منصفانہ انتخابات ہوئے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے اکثریت حاصل کی، لیکن دونوں بڑی پارٹیوں میں اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ 1971 میں ایک بار پھر پاک بھارت جنگ ہوئی جو بالآخر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنی۔ سقوط ڈھاکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم المیہ ثابت ہوا، چنانچہ مغربی پاکستان جو پاکستان کے طور پر رہ گیا۔ طویل سیاسی انتشار اور عدم استحکام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا۔ مارشل لا کے اٹھنے کے بعد نئی حکومت کے لیے سب سے زیادہ اہم کاموں میں سے ایک نئے آئین کا مسودہ تیار کرنا تھا۔ 1970 کے انتخابات کی بنیاد پر وجود میں آنے والی اسمبلی نے آئین سازی کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کا مقصد ملک میں ایک نیا آئین بنانا تھا جس پر تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہوں۔ آئینی کمیٹی نے 8 ماہ اپنی رپورٹ تیار کرنے میں صرف کیے۔ بالآخر 10 اپریل 1973 کو اس نے آئین کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ یوں 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ نئے متفقہ آئین کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا، جس کے لیے پارلیمانی نظام حکومت تجویز ہوا۔ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوگا اور اسے اکثریتی جماعت منتخب کرے گی۔ اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب طے ہوا تاکہ عوام کو موقع دیا جا سکے کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر کریں۔ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ آئین کی روح سے مسلمان سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کو ایک مانے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں، یوم آخرت اور انبیاء کرام پر ایمان رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے۔ جو شخص ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ آئین کے مطابق اردو پاکستان کی قومی زبان قرار پائی، عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ آئین میں ترمیم کے لیے ایوان زیری میں 2/3 اور ایوان بالا میں بھاری اکثریت ہونا ضروری ہے۔ 73 کے آئین میں 4 مئی 1974 کو پہلی ترمیم کے ذریعے مشرقی پاکستان کے الفاظ حذف کیے گئے، جبکہ اسی آئین میں 7 سپٹمبر
1974 کو دوسری ترمیم اس وقت کرنا پڑی جب وزیر اعظم پاکستان نے قادیانیوں مرزائیوں کو کافر قرار دیا۔ آئین کی تخلیق کرنے والی اسمبلی نے اپنے بنائے ہوئے آئین میں 7 ترامیم کی۔ آخری ترمیم مئی 1977 میں کی گئی۔ 5 جولائی 1977 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے حکومت کا تختہ الٹ کر آئین کو ایک بار پھر معطل کر دیا۔ 19 دسمبر 1984 میں انہوں نے ریفرینڈم کے ذریعے خود کو صدر منتخب کروایا۔ 1985 میں انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے منتخب ہونے والی اسمبلی سے آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے حکومتی نظام پارلیمانی سے نیم صدارتی نظام میں بدل دیا اور صدارتی اختیارات میں بے پناہ اضافہ کروایا۔ اسی آئین کی یہ شک 58(2) بھی آنے والی کئی منتخب حکومتوں کو نگل گئی، جس کے تحت صدر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جب سمجھیں جب چاہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے تو حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ اپریل 2010 میں آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے صدر سے پارلیمان تحلیل کا اختیار واپس لے لیا گیا تاکہ آئندہ کوئی مہم جو صدر حکومت کو گھر نہ بھیج سکے۔ 73 کے آئین میں 25ویں ترمیم 2018 میں ہوئی، جس کے ذریعے فاٹا یعنی قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کرنے کے لیے کی گئی۔ رواں سال 23 مارچ کو 73 کے متفقہ آئین کے 50 برس مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی نے یوم آزادی کے موقع پر خصوصی دستاویزی پروگرام سنا۔ موضوع تھا دستور پاکستان کا ارتقاء۔ تحریر ڈاکٹر عبدالرزاق شاہد، صداکار سعدیہ شیروز اور انعام خان، پروڈیوسر نوید اسلم، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی۔